اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفیک دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ ہم کو اس نے ایسے خزانے دیے ہیں، ولایت کا خزانے کے ساتھ ساتھ ہم کو زندگی جینے کے آداب بتائے کہ کیسے ایک انسان انسانی زندگی جی سکتا ہے اور انسانی زندگی جینا بھی چاہیے اسے۔ ہم کو رسول اللہ کے بعد 12 رہنما وہ دیے جو ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ، یا ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اللہ موجود تھے دنیا میں تو جو لوگوں کے مسئلے ہوتے تھے تو رسول اللہ وہ آتے تھے، رسول سے سوال کرتے تھے اور رسول اللہ ان کے مسئلوں کو پورا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد میں بھی لوگوں کے مسائل تھے، لوگوں کے سوالات تھے، لوگوں کے دل و دماغ میں شک و شبہات تھے، تو کون تھا کہ جو ان کے شک و شبہات کو دور کرتا؟ تو رسول اللہ اپنے بعد اپنے جانشین کو چھوڑ کے گئے دنیا میں کہ دیکھو کہ میں یہ ان لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسے قرآن میری کتاب ہے تمہارے درمیان، ویسے قرآن کے معلم کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اصلاح کی لوگوں کی، جو غیر یہودی وغیرہ تھے، یہودیوں نے بھی آ کے اپنے شک و شبہات کو دور کیا، جن کو لانا تھا اسلام وہ اسلام بھی لائے۔ اسی طرح سے علی علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ میں تھے اور امام ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی، میں بھی آپ کی رعیت میں سے ہوں، رعایا میں سے ہوں اور آپ ہی کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، تو میری رعایا میں سے بھی نہیں ہے اور میرے علاقے کا باشندہ بھی نہیں ہے، تیرا نام فلاں ہے، تیرے باپ کا نام فلاں ہے، تو شام کے اطراف میں فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے اور تو اپنے علاقے میں بڑا مکار ہے، فریبی ہے، عیار ہے۔ ابن اصغر یعنی قیصر روم نے معاویہ کو کچھ سوال بھیجے ہیں اور معاویہ لعنت اللہ کو اس کا جواب نہیں آتا ہے، تو اس نے تجھے سب سے بڑا مکار، سب سے بڑا عیار، فریبی سمجھ کر تجھے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اپنی طرف سے وہ مسئلے میرے سے پوچھے، اور میں جو ان کے جواب تجھے بتاؤں گا تو جا کے وہ معاویہ کو بتائے گا، اور معاویہ قیصر روم کو، یعنی جس کا نام ابن اصغر ہے، وہ اس کو جواب لکھے گا اور یوں معاویہ کا بھرم رہ جائے گا۔ یہ تھا تیرا سب سے پہلا پلاننگ۔ اب تو میں تجھے اس کا جواب بتا رہا ہوں کہ جب تو قیصر روم کے پاس یا معاویہ قیصر روم کے پاس ان سوالوں کے جواب بھیجے گا معاویہ، اور معاویہ کے لکھے ہوئے جواب وہ پڑھے گا، تو قیصر روم اس کو تسلیم نہیں کرے گا اور نہ ہی قیصر روم معاویہ کو خلیفہ رسول تسلیم کرے گا۔ اب مجھے تنگ نہیں کر، جو سوال ہیں میرے ان دونوں بیٹوں میں سے، یعنی وہاں پر امام حسن علیہ السلام بھی تھے، امام حسین علیہ السلام بھی تھے، ان دونوں بیٹوں میں سے جس سے چاہے پوچھ لے۔ اس نے کھڑے ہو کر اقرار کیا، عرض کیا یا علی، واقعاً آپ نے صحیح کہا ہے، کاش اہل شام آپ کو پہچان لیتے۔ دیکھیے امام لوگوں کے درمیان میں تھے مگر دلوں پر جیسی بغض اور حسد طاری تھا کہ انہوں نے اپنے خود کے دلوں پہ مہر لگا لی تھی کہ وہ خود اتنا بڑا یار مکار کہہ رہا ہے کہ کاش اہل شام آپ کو پہچان لیتے۔ آپ نے کہا، فرمایا پوچھ، کس سے سوال پوچھے گا؟ اس نے کہا مولا اجازت دیں تو آپ کے بڑے صاحبزادے سے پوچھوں گا۔
آپ نے کہا میں نے تجھے اختیار دیا، جس سے چاہے تو پوچھ لے۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کیا، اے فرزندان امیر المومنین، آپ میرے سوالوں کے جواب دینا پسند کریں گے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا چونکہ بابا جان تجھے فرما چکے ہیں اس لیے میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، ایک ترمیم کروں گا کہ تو آرام سے بیٹھا رہے، میں تجھے تیرے سوال بھی بتاتا ہوں اور میں تجھے ان کے جوابات بھی بتاتا ہوں، تاکہ جا کے معاویہ سے کہہ دینا ہم نے زبان رسالت چوس چوس کر علوم رسالت حاصل کیے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ قبلہ پہلے آپ کے بابا نے مجھے پہچان کر حیرت زدہ کر دیا تھا، جو کمی رہ گئی تھی آپ نے وہ پوری کر دی۔ میں حیران ہوں کہ اتنے علم، اتنی قدرت کے باوجود آپ معاویہ کے مقابلے میں کمزور کیوں ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہم ہرگز کمزور نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ نہ کسی کو جبراً مطیع کرے نہ کسی سے جبراً اطاعت لے۔ دیکھیں اللہ نے اطاعت واجب قرار دی، اپنی بھی، رسول کی بھی، صاحبان امر کی بھی، مگر اللہ نے کوئی شرطیں نہیں رکھی ہیں۔ اللہ نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے، ہم کو اللہ نے اچھا بھی بتا دیا، ہم کو اللہ نے برا بھی بتا دیا ہے، مگر اللہ نے جبر نہیں کیا ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے، چاہے تو تم اس کو قبول کرو، چاہے تو نہیں کرو۔ قبول کرو گے یقیناً جزا پاؤ گے، نہیں قبول کرو گے سزا ہوگی، مگر جبر نہیں ہے۔ اب امام کہتے ہیں کسی سے جبراً اطاعت لیں، ہم کسی سے بھی نہیں لیتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر جو سزا اور جزا ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے جبر کر کے کروایا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہماری اطاعت کرے مجبور ہو کے نہیں کرے، ہمیں اپنی عقل و فکر کے مطابق اہل اطاعت سمجھ کے کریں، یعنی اپنے میں غور و فکر کریں، اپنے امام وقت کو پہچانے وہ حق ہیں اور اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، تو امام کہتے ہیں تب ہماری اطاعت کرو، اور اگر کوئی نافرمانی کرے تو بھی اپنی ثوابدید سے کرے، یعنی اس کو جواب دینا، اللہ کو، ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی صحیح ہے، آپ میرے سوالات اور ان کے جوابات بتائیے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا تو یہی پوچھنے آیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فرق ہے، ارض و سما یعنی آسمان اور زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے، قوس قزح کیا ہے، مؤنث کیا ہے، وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں جن میں ایک دوسرے پر غالب ہے۔ اس نے کہا بالکل صحیح، معاویہ نے مجھے یہی سوالات دے کر بھیجا ہے، اب ان کے جوابات آپ بتائیے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا حق اور باطل کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہے، جو آنکھوں سے دیکھ لیں وہ یقیناً حق ہوتا ہے، جو کانوں سے سنے ضروری نہیں ہمیشہ حق ہوئے۔ نمبر 2، زمین و آسمان کے درمیان مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے، مظلوم زمین سے فریاد کرتا ہے وہ آسمان تک پہنچاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، یا یوں کہے کہ ایک انسان کی حد نگاہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تیسرا ہے مشرق و مغرب کے مابین سورج کے 1 دن کی مسافت ہے، یعنی سورج 1 دن سے مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں۔ قوس اللہ کا نام ہے، لہٰذا اسے قوس اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ آسمان پر یہ کمان جو ہے تو خوشحالی کی علامت ہونے کے علاوہ سیلابوں کی غرقابی، یعنی جو سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں اس سے تحفظ کی الہی علامت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے۔ اور قزح جو ہے وہ ابلیس کا نام ہے، قوس قزح کی ترکیب خلاف اسلام ہے۔ پھر 5واں جو ہے تو مؤنث، وہ انسان ہے جس سے اپنے نر یا مادہ ہونے کا پتہ نہ چلے، ایسے انسان کا تا بلوغ انتظار کرنا چاہیے، یعنی وہ بالغ ہو جائے جب تک کہ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر مرد ہوگا
تو اس کو احتلام ہوگا. اگر عورت ہوگی تو اسے ماہواری آئے گی، اس کے پستان رونما ہوں گے. اگر یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی، یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئیں، تو پھر اسے دیوار کے قریب کھڑا کر کے پیشاب کرایا جائے. اگر مرد ہوگا تو اس کا پیشاب دیوار پر جائے گا، اور اگر عورت ہوگی تو اونٹ کی طرح رانوں سے اس کا پیشاب بہے گا. پھر وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن میں ایک دوسری پر غالب ہے؟ یعنی ایک چیز سب سے وزنی ہے، اس کے بعد اس سے وزنی. یعنی امام کہتے ہیں سب سے پہلا جو ہے سخت پتھر ہے. پتھر کے بعد لوہا سخت ہے جس سے پتھر توڑا جا سکتا ہے. پھر لوہے پر آگ غالب ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ پر پانی غالب ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی پر بادل غالب ہے جو اسے اٹھائے پھرتا ہے. بادل پر ہوا غالب ہے جو بادل کو اڑائے پھرتی ہے. بادل ہوا کے دوش پر اڑتے ہیں. ہوا پر وہ ملک غالب ہے جو ہوا کا حکمران ہے، جو ہوا کو حکم دیتا ہے. ملک پر ملک الموت غالب ہے جو ملک ہوا کی روح قبض کرے گا. ملک الموت پر موت غالب ہے جو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی. موت پر امر خدا غالب ہے جو موت کو روک سکتا ہے. الحمدللہ. کیا کہنے امام کے علم کے کہ امام نے کس طرح سے ایک کے بعد ایک جواب دیے. یقیناً کیا خوب کہا شاعر نے کہ عشق اہل بیت کے جوہر نکھر جانے کے بعد دار پر جاتے ہیں ہم قسمت سنور جانے کے بعد. تابش حسن حسن کی تاب دنیا میں کہاں، پتلیاں جم جائیں گی تاب نظر جانے کے بعد. من و ان صفین میں تصویر حیدر تھے حسین، من و ان صفین میں تصویر حیدر تھے حسن. شیر قابو میں نہ تھا تیور بپھر جانے کے بعد. ہو گئے تقسیم وہ صفتین میں انصاف سے، سیدہ کے ہار کے موتی بکھر جانے کے بعد. بغض شبر میں تو جیتے جی بھی مردہ ہے بشر، الفت شبر جلا دیتی ہے مر جانے کے بعد. رفتوں کی منزل آخر پہ ہم آ ہی گئے، الفت شبر میں منزل سے گزر جانے کے بعد. مائل امن و اما اپنی طبیعت ہو گئی، عکس تصویر حسن دل میں اتر جانے کے بعد. اللہ ہم سب کو ہمارے اماموں کی معرفت عطا کرے اور اس میں معرفت میں اضافہ کرے. ہم اپنے امام کو جیسا چاہنے کا حق ہے اس طرح سے چاہیں. یقیناً امام ہمارے ہر وقت ہماری فکر میں رہتے ہیں. یقیناً ہم بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں اور امام کے خادموں میں اللہ ہمارا شمار کرے. ربنا تقبل منا انک انت